اس کا نام خطاب القاب تھے، لقب تھا، ملکۃ العرب، جس کا کاروان تجارت اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ مکے میں کسی اور کے اندر اتنی تاب و توانائی اقتصادی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا کاروان تجارت لا کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ اور جب اخلاق کردار دیکھ لیا تو پھر پیغمبر کی زوجیت میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور آئین بغیر سوال کیے آتے ہی زوجیت پیغمبر میں سب سے پہلے اپنی ساری دنیا پیغمبر کے حوالے کر دی بلا شرط و شروط۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یا علی، دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے، یہ ہے نانی ماں، وہ ہے کہ جس نے مٹی کے کچے گھر میں مٹی کے برتنوں کے ساتھ زندگی گزاری، چکی پیستی رہی، ایک دن کنیز آرام کرتی تھی، ایک دن شہزادی کونین خود کام کرتی تھی، ایک دن وہ کام کرتی تھی، بی بی آرام کرتی تھی۔ اس حال میں اس کچے گھر میں کچے برتنوں کے ساتھ ایسے انسان کامل پروان چڑھائے کہ ایک حسن بن گیا، ایک حسین بن گیا، ایک زینب بن گئی، ایک ام کلثوم بن گئی۔ اللہ اکبر! ثابت کر دیا کہ یاد رکھو، بڑے انسان بنانے کے لیے، بہترین تربیت کرنے کے لیے پکے مکان ہونا ضروری نہیں ہے، جدید وسائل کا ہونا ضروری نہیں ہے، گھر کے تعیشات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لکڑیوں سے اپنا چولہا جلاتی تھی نبی کی بیٹی، مگر اسی گھر میں کچے گھر میں لکڑیوں کے چولہے پہ بنائی ہوئی روٹیوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ روٹی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتی ہے کہ یہ 6 روٹی اگر نکال دیں تو خدا سورت نازل فرما دے۔ اچھا توجہ رکھیے گا، میں صرف اشارے کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، توجہ کیجئے۔ نجات چاہیے، آپ کے میرے گھر الجھے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، ماں بیٹے بیٹیاں، باپ بیٹے، مسائل الجھے ہوئے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ الجھے ہوئے، مشکلات کا شکار ہیں، نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں کر پا رہے ہیں، 2 پیسے کا اعتبار نہیں رہا اس زمانے کے اندر، زبان کا اعتبار نہیں رہا۔ کس قدر گرفتاریاں ہیں ہماری اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے۔ اس گھرانے کی طرف دیکھو، ان ہستیوں کی جانب دیکھو، ان کے ذریعے نجات حاصل کرو۔ مولا حسن فرماتے رات بھر مادر گرامی دعائیں مانگتی رہیں، ہمارے گھر میں فاقہ تھا، رات بھر دعائیں مانگتی رہیں، صبح تک میں نے دیکھا کہ اماں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، کبھی اس ہمسائے کے لیے، کبھی اس ہمسائے کے لیے، کبھی کل مومنین کے لیے۔ صبح میں نے پوچھا مادر گرامی گھر میں فاقے ہیں، آپ نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا؟ آپ نے فرمایا اول جار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر۔ آج ہم کہتے ہیں اپنا گھر پھر اپنا گھر پھر اپنا گھر، ہمارے لیے صرف اپنا گھر ہے، جشن اس کا ہے کہ جن کے پیش نظر پہلے ہمسائے کا گھر ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت و کشتی نجات ہے۔ جو خوشی ہے اس بات کی الحمدللہ کہ خدا نظر نہ لگائے، نظر بد سے محفوظ رکھے اور اس ماحول کی حفاظت کرے کہ یہاں اہل اسلام آپس میں شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں تعاون کرتے ہوئے اگر زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ بدخواہ منافقین اپنی شرارتوں میں کہیں کامیابی حاصل کریں، خدا ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اس میں آپ کو اور خصوصاً آپ کے جوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میرا موضوع نہیں، ورنہ کچھ اشارے ضرور کروں گا آپ کی خدمت میں کہ عالمی طاقتیں اور ان کے اعلی کار، اس سے ہماری قوتوں کے ایجنٹ اور خود فروش افراد وطن عزیز کے اندر بھرپور سازشیں کر رہے ہیں، کرتے رہے، اور ایک عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو آمادہ کیجئے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آپ
آپ فرماتے ہیں زمانہ توجہ رکھیے، خصوصاً جوانوں سے کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں زمانہ امن میں جنگ کی تیاری کرو۔ جنگ جب چھڑ جاتی ہے تو پھر جنگ کی تیاری نہیں ہوتی، پھر تو جنگ ہوتی ہے۔ جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ دفاع کر لیتا ہے، جس نے نہیں کی ہوتی وہ شکار ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب زمانہ امن ہو جنگ کی تیاری کرو۔ کافی ہونا چاہیے یہ اشارہ۔ اپنے دفاع کو مضبوط کیجئے۔ انتظامی ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں مگر ان کو بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ شرپسند عالمی استکباری طاقتوں کی جانب سے سپورٹڈ ہوتے ہیں تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، لہذا عوام بھی اور ذمہ دار ادارے بھی جب تک مل کے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اس وقت تک دفاع مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اپنے وطن عزیز کا، اپنے معاشرے کا ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ الغرض جو بات میں آپ کی خدمت میں ابتدائی مقدمہ عرض کر رہا تھا، اس گھرانے سے اگر اپنا تعلق ہم نے جوڑا ہے، آج اگر جشن منا رہے ہیں تو خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی کس بات کی ہے کہ حسین پیدا ہوئے آج کی تاریخ میں۔ خوشی کس بات کی ہے؟ اس لیے کہ آج کی شب ولادت مولا ابو الفضل عباس ہے۔ کون عباس؟ کون حسین؟ تمہیں خوشی کیوں ہے حسین کی پیدائش کی؟ تمہارا کیا رشتہ حسین سے؟ اگر ہے تو بتاؤ کیا رشتہ ہے؟ اگر عباس سے رشتہ ہے تو بتاؤ کیا عباس سے رشتہ ہے؟ توجہ رکھیے گا، زیادہ سنگین نہ ہو جائے مگر میرا فریضہ ہے، اس محبت میں ہی سنتے جائیے۔ اگر میں بے وفا ہوں تو میرا عباس سے کیا رشتہ ہے؟ اگر میں بے وفا ہوں تو میرا عباس سے کیا رشتہ؟ اگر میری ناموس بے حجاب بد حجاب ہے تو عباس کے علم سے میرا کیا رشتہ؟ میرا کیا رشتہ؟ اگر میں مال حرام اپنے لیے حلال بنائے رکھوں تو حسین سے میرا کیا رشتہ؟ حسین شریعت کا محافظ، دین بچانے والا، میرے سامنے دین پامال ہوتا رہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں بولتا، نہ امر بالمعروف کروں نہ نہیں عن المنکر کروں۔ سمجھے فرمائیے آپ نے؟ اور جو کہ رشتہ ہے انشاءاللہ کہ ہے رشتہ، تو اس کے معنی ہے کہ اگر میں نہیں کر رہا تو اس کے معنی ہے کہ رشتہ تو ہے مگر ضعیف ہے، اسے قوی کرنے کی ضرورت ہے، اسے طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، حسین سے جرأت لینے کی ضرورت ہے، قاطعیت لینے کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے جملہ قیامت تک کے لیے کہا تھا اور سب کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا مدینے میں جب بیعت کا تقاضا کیا کہ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ امام حسین سے اگر رشتہ ہے تو پھر طے کر لیں کہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرنی۔ یزیدی مزاج لوگوں کو ووٹ نہیں دینا، آج کی زبان میں یہی کہیں گے نا، بیعت کل تک بیعت کہتے تھے، آج جدید لینگویج میں اسے ووٹ کہتے ہیں۔ یزید نے ووٹ ہی مانگا، انگلش میں کہیں گے تو ووٹ کہیں گے، عربی میں کہیں گے تو بیعت کہیں گے۔ تو چاہے وہ 14 سال پہلے والا، سن 61 ہجری والا، 60 ہجری والا یزید ہو یا وہ آج کا یزید، جو بھی، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، امام حسین نے فرمایا میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک مزاج دے دیا، ایک فکر دے دی، اصول دے دیا، ایک قدر ویلیو دے دی۔ ممکن نہیں ہے کہ جو حسین جیسا ہو وہ یزید جیسے کی بیعت کرے، اور حسین کے ساتھ جو ہوگا وہ تو حسین جیسا ہی ہوگا نا۔ بھئی سلمان علی کے ساتھ تھے تو سلمان کون تھے؟ غیر متقی تھے؟ ابو ذر غیر متقی تھے؟ اگر امام المتقین کے ساتھ ہیں تو اس کے معنی یہ کہ متقی ہیں۔ بھئی امام المتقین کے ساتھ ہیں تو متقی ہوں گے۔ علی شجاع ہیں، اگر کوئی علی کے ساتھ ہوگا تو شجاع ہوگا، بزدل علی کے ساتھ کیا کرے گا؟ بزدل علی کے ساتھ کیا کرے گا؟ علی سخی ہے، بخیل و کنجوس علی کے ساتھ کیا کرے گا؟ علی عادل ہے، ظالم علی کے ساتھ کیا کرے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ علی باطل کو مٹانے والا ہے، باطل پرس و باطل پہ چلنے والا علی کے ساتھ کیسے چلے گا؟ ممکن نہیں ہے، میچنگ نہیں ہے نا۔
میچنگ نہیں ہے. علی سچا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی جھوٹ بولنا چھوڑ دو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ علی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے. بھئی ان کے ساتھ ہونے کے لیے میچنگ چاہیے نہیں چاہیے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, بچپن میں چھوٹے تھے, والدہ گھر میں کپڑے سی رہی ہوتی تو دھاگا ختم ہو جاتا تو دھاگے کی گٹی کہلاتی ہے, ریل کہلاتی ہے, جو بھی اسے کہیے آپ, گٹی ریل جو بھی دیتی تھی. کپڑا ایک چھوٹا سا کاٹ کے کہ یہ لے جاؤ اور اس رنگ کی دھاگے کی ریل گٹی لے کے آ جاؤ. اب جاتے تھے دکان پہ, بھئی یہ بھیجیے دیا ہے اور ایک گٹی دے دو. وہ بیچارہ اپنے لگا کے دیکھتا تھا, کئی شیڈ لگے ہوتے تھے, پراپر بالکل میچ کرتا ہوا نہیں ہوتا تھا. قریب کے آگے پیچھے کے جو بھی ہوتے تھے 2-3 پکڑا دیتا تھا, یہ لے جاؤ, اس لیے جو رکھنے ٹھیک باقی لے آنا واپس. اب لے آئے گھر پہ, رکھ کے دیکھا والدہ نے تینوں میچ نہیں کر رہی تھی. کہ لے جاؤ واپس, دوسری دکان سے لے کے آؤ, یہ میچ نہیں کر رہی, لے جاؤ, میچ نہیں کر رہی, لے جاؤ. بچپن گزر گیا, بڑے ہو گئے, ذکر سنا, غور و فکر کیا, پھر سوچا دھاگے کا اگر کلر میچ نہ کرے, ذرا سا فرق آ رہا ہو تو والدہ ایک گٹی قبول نہیں کرتی. اور میں کہہ رہا ہوں جواری محمد آل محمد میں جگہ, جواری محمد آل محمد میں, محمد آل محمد کے ساتھ خدایا ہمیں جگہ عطا فرما. اگر وہاں فرشتوں نے رکھ کے دیکھ لیا کہ علی سے میچ کر رہا ہی نہیں کر رہا, میرا اخلاق اٹھایا, علی کے اخلاق سے میچ کیا, کہا یہ تو بالکل ہی میچ نہیں کرتا, اپوزٹ اخلاق ہے. علی تو معاف کرنے والا, یہ تو انتقام لینے والا ہے, میچ ہی نہیں کر رہا. پھر رکھا اور دیکھا او علی تو غصہ پی جانے والا ہے, یہ تو بہت غصہ کر کے چلانے والا ہے. علی تو